حسین وہ اگر روئے دلاسا اس کو دینا یار تم کو زحمت ہوگی لیکن میری تسکین کے لیے تم کو زحمت ہوگی لیکن میری تسکین کے لیے میری تربت پر میرے بچوں کو لانا یا علی رہ گئے اپنا کلیجہ تھام کر مولا سعید رہ گئے اپنا کلیجہ تھام کر مولا سعید بولی زہرا جب خدا حافظ تمہارا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی اللہم صلی علی محمد نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات ایک کٹھی ڈالک جو ہماری تھوڑی دیر مار کے تھیٹر کے گیم ہونا وہ یہ جو حسم آ جائے شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے
نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پر تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے فاتحہ مرضی سے بات کریں گے حضرات فضائل کے اس کے بعد مسائل کے بعد سلوات پڑھیں نعرہ سلوات محبوب خدا کے دل و جا سید ساجا محبوب خدا کے دل و جا سید ساجا حیدر کی جلالت کے نشان سید ساجا قرآن ہے خاموش زبان سید ساجا کفار کے نرغے میں آزاد سید ساجا کفار کے نرغے میں آزاد سید ساجا آئینہ اسلاف میں نور ازلی ہے یہ اور نہیں اپنے زمانے کے علی ہے محبوب خدا کے دل و جان سید ساجا محبوب خدا کے دل و جان سید ساجا آفاق میں سجدوں کا بھرم سید ساجا دنیا کے لیے ابر کرم سید ساجا ہاشم کے قبیلے کا ہاشم سید ساجا قدرت ہے بیاں زور قلم سید ساجا قدرت ہے بیاں زور قلم سید ساجا ہر رخ سے محمد کی سیادت میں ڈھالے ہیں یہ وحی الہی کے سفینے میں پالے محبوب خدا کے دل و جان سید ساجا تو تہذیب کی معراج نظر سید ساجا تقدیس کی تکمیل سفر سید ساجا نسل بنی ہاشم کا شجر سید ساجا شبیر ہے کعبہ تو گوہر سید ساجا شبیر ہے کعبہ تو گوہر سید ساجا ایسا شہ خوشخو کی پس
کے دل و جان سید سجاد تدبیر عجم و فکر عرب سید سجاد صورت گر ہر علم و ادب سید سجاد تکوین دو عالم کا سبب سید سجاد ہمت کا خدا بندہ رب سید سجاد ہمت کا خدا بندہ رب سید سجاد بے لوث عبادت کا اثر پوچھ لو ان سے جو غیب میں پنہا ہو خبر پوچھ لو ان سے محبوب خدا کے دل و جان سید انسان کو معیار وفا ان سے ملا اسلام کو عرفان بقا ان سے ملا اور آنکھوں فصاحت کا مزہ ان سے ملا ہر دور کے بندوں کو خدا ان سے ملا ہر دور کے بندوں کو خدا ان سے ملا حیدر کی طرح نطق میں طاقت سمٹائے یہ کہہ دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹائے محبوب خدا کے دل و جان سید محبوب خدا کے دل و جان سید سجاد طفلی میں ملا حیدر قرار کا سایہ شابر نے قناعت کا سبق ان کو پڑھا شبیر نے بھی صبر کا شہکار بنایا زینب نے بڑے پیار سے ناز ان کا اٹھایا زینب نے بڑے پیار سے ناز ان کا اٹھایا کب اہل جہاں ان سے مراتب میں بڑھے ہیں یہ سایہ تطہیر میں پروان چڑھے خدا کے دل و جان سید اسلاف میں دیکھو تو سبھی جگہ مصف ہاشم سا اولو العزم محمد سا پیام ایمان کے دو مہر مبی حمزہ و جعفر دادا اسد اللہ ولی فاتح خیبر دادا اسد اللہ ولی فاتح خیبر باپ ایسا کی اسلام کے گلشن کے نمون ہے ماں ایسی کی خاتون قیامت کی بہو ہے محبوب خدا کے دل و جان سید کسرا کی عدالت بانی ہاشم کی شجاعت سجاد کی رگ رگ میں ہے دونوں کی صداقت ایک ہاتھ میں دنیا کو الٹ دینے کی قوت ایک ہاتھ میں وحدت کا علم بارے ایمان ایک ہاتھ میں وحدت کا علم بارے ایمان یہ تابوت شام کے بازار سے پوچھو دربار میں زنجیر کی جھنکار محبوب خدا کے دل و جان سید سجاد تو سجاد کا گریہ بھی نہیں ذوف یاد یہ چپ رہے صدمہ ہوا جس وقت زیادہ خود آپ نے منظور کیا سب کا جادہ ورنہ علوی غیث کا کرتے جو ارادہ ورنہ علوی غیث کا کرتے جو ارادہ رستہ بھی نہ ملتا کہیں مغرور سروں
خدا کے دل و جاں سید تو مقصود یہ تھا فوت نہ ہو دین کا مقصد الجھے نہ کہیں سلسلہ فکر ابو جا خود حرور ہو ہر طرح سے اسلام کی سر محفوظ ہو ہر طرح سے اسلام کی سر قرآن سے جدا ہونا کہیں آل محمد قرآن سے جدا ہونا کہیں آل محمد طوفان حوادث میں کہیں رک نہیں سکتا مر سکتا ہے ساجان مگر جھک نہیں سکتا محبوب خدا کے دل و جاں سید تو خاموشی ساجاد نہیں فکر کی پاس کیا ان کے مقابل کسی فرعون کی ہاتھ یہ ہاتھ اٹھا لے تو تزل ظلم ہو باستی کچھ بھی نہیں مغرور شہنشاہوں کی ماستی کچھ بھی نہیں مغرور شہنشاہوں کی ماستی پڑ جائے جو حل کسی شکن ان کی جبین پر فلاک سے جبریل اتر آئے زمین پر محبوب خدا کے دل و جاں سید ساجاد نے اس فکر کے جادو پر کیا دیکھا سوئے حاکم لرزنے لگا دربار دیکھا سوئے حاکم تو لرزنے لگا دربار زنجیر ہلائی تو ہلا مجمع کوفہ شبیر کے چہرے پر نظر لپے گفتار شبیر کے چہرے پہ نظر لپے گفتار حاکم کا کوئی حکم نہ منشور چلے گا اب دہر میں عاشور کا دستور چلے گا محبوب خدا کے دل و جاں سید بیمار نے کچھ سوچ کے چتون جو چڑھا سورج نے سنی چرخ چہاروں کی دہائی تصویر کا گھر چھوڑ کے صورت نکل آئی انگڑائیاں لینے لگی رہ کے کلائی اس طرح جلال تھا ساجد حاضی کو زینب جو نہ ہوتی تو الٹ دیتے زمین کو محبوب خدا کے دل و جاں سید ساجد محبوب خدا کے دل و جاں سید ساجد زینب نے کہا صبر ہی لازم ہے میرے زینب نے کہا صبر ہی لازم ہے میرے دل تھام کے پوچھو تو سکینہ کا ذرا کانوں کا لہو پود مل جائے جو روح سر اپنا جھکائے ہے کہ چھوٹے ہیں ابھی سر اپنا جھکائے ہے کہ چھوٹے ہیں ابھی باسی سے گلا گھٹتا ہے تکلیف بڑی ہے یہ آب نہیں میرے سہارے پہ کھڑی ہے محبوب خدا
پھٹتا ہے سنتی ہوں جو معصوم کرا ہے معصوم کرا ہوں میں قیامت کی حیا ہٹی ہی نہیں باپ کے چہرے سے نگاہ یہ کہہ کے اٹھاتی ہے کبھی ننھی سی باہیں آ جائیے دامن کی ہوا دیجیے بابا نیند آتی ہے بیٹی کو سلا دیجیے بابا باچی نے بھری بزم میں ہلچل سی جو ڈالی گھبرا گئی ماں درد سے ایک آہانی کا سجاد نے رخ پھیرے زنجیر سبھار فرمایا کہ اے جان اخیر نازوں کی پالی فرمایا کہ اے جان اخیر نازوں کی پالی بھائی نے تحمل سے ہر ایک ظلم سہا ہے گردن کا لہو دل و تلووں سے بہا ہے محبوب خدا کے دل و جان سید ساجد بھائی کے لیے میری بہن روک لو فریاد منہ کو کرو یاد نہ بابا کو کرو یا افسوس کی تاریخ سنائے گی یہ رودار پایا نہ کفن باپ نے زندہ رہا جایا نہ کفن باپ نے زندہ رہا ساجا اس کا نہیں پاؤں میں زنجیر پڑی ہے غم یہ پھوپھی مجمع آدم میں کھڑی ہے غم اس کا نہیں پاؤں میں زنجیر پڑی ہے غم یہ ہے پھوپھی مجمع آدم میں کھڑی ہے محبوب خدا میں گزارش گزار ہوں جناب مبارک جلال پوری صاحب سے کہ ہوا ہے سلام کا دو چار بند کیسا باز ہے بھائی نعرہ صلوات میں حضرات مسائب کا چند مجلس سے نشودہ کی نوٹس کی گئی ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ بہت جگہ ہے پیچھے وہ لوگ آ جائیں گے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں در محمد وعلی محمد نعرہ صلوات محمد وعلی محمد وعجل فرجہ شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے
جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے اور لے شہ کربلا کو یہاں سے شعر سماعت کرنے کے بعد کہ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھنی ہوگی سر سے ردائیں جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھنی ہوگی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی شہزادیوں پر ہے کیا بنی ہوگی شہزادیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے اور لے شہ کربلا کو بہر تعظیم اٹھو اے اکبر پہرا داری کرو میرے دل پر اے بہر تعظیم اٹھو اے اکبر پردہ داری کرو میرے دل پر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور لے شہ کربلا کو کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب ہائے کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب چھٹے کے زندہ سے جو آ رہے ہیں چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے اور لے شہ کربلا کو آخری بند سماعت کرنے حضرات کہ جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب وہ نشان رسن بازوں پر وہ نشان رسن بازوں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے اور لے شہ کربلا کو نعرہ صلوات
بھائی گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ گٹکا کھا رہے ہیں وہ جیسے ہر جگہ پہ خراب مت کریں. سب سے پہلے آخری بات ہے کیونکہ بھائی دوبارہ پروگرام کرنا ہوگا, اس کا خیال رکھے بھائی لوگ. ہاں نعرہ صلوات. داغ فرزند ہے ہر داغ سے دنیا میں برا, یہ جو جرأت کسی بندے کو دکھائے نہ خدا, چھید ایک زخم کا ہوتا ہے جگر میں پیدا, علی اکبر ہوئے مولا سے ضعیفی میں جدا, پالا تھا اس لیے کہ پیری کے ساؤں گے, نہ کہ مر جائیں گے یہ لاش پہ ہم رویں گے. داغ فرزند ہے ہر داغ سے دنیا میں برا. میری گزارش ہے جناب وہ مشرف بھائی سے کیوں آئے سلام کے 2-4 بند. السلام علیکم. مصاحب کے چند من. کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا, ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں, کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا, ضعیفی میں کوئی سہارا نہیں, غریب الوطن ہوں وطن دور ہے, اس عالم میں کوئی ہمارا نہیں, کہا شہر رو رو کے اے کربلا. اسی خاک پر ہم رولائے گئے, میرے سارے انصار مارے گئے, یہ حد ہے کہ اصغر تھا 6 ماہ کا, یہ حد ہے کہ اصغر تھا 6 ماہ کا, اسے بھی لعینوں نے چھوڑا نہیں, کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا. بتا کربلا اب میں جاؤں کہاں, ہوئے کلیجے پہ اکبر نے کھائی سینا, میرا بھائی عباس بھی مر گیا, میرا بھائی عباس بھی مر گیا, مجھے جینے کی اب تمنا نہیں, کہا شہ نے رو رو کے اے کربلا. گئے ڈھونڈتے شہ جو لاشیں پیسے, یہ کہتے تھے رو رو کے ہر گام پر, بتا دے کوئی مجھ کو بہرے خدا, بتا دے کوئی مجھ کو بہرے خدا, کہاں ہے میرا لال ملتا نہیں, کہا شہ نے رو رو کے کربلا. ملی لاش اکبر تو
के करबला ज़ईफ़ी में कोई सहारा नहीं गरीबुल वतन हूँ वतन दूर है। नारे सलवात नारे सलवात। भाई सलवात पढ़ते हुए लोग आगे बढ़ जाएं। मैं इल्तिमास गुजार हूँ जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास साहब से कि वह अफरों पे उबर हो और मोमिन के करूब को मुनव्वर करें। खुशनुदी मोहम्मद ज़माना बना तर सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ कर्बि बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या मौलाती या फ़ातिमतज़ ज़हरा ग़ीसीनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलियुम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरा व दलीलुम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा। सलवात पढ़े। कुछ अर्ज़ करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि मरतबा सूरत अल-हम्द और 3 मरतबा सूरत तौहीद की तिलावत फरमाकर अलहाज खादिम अहल बैत मोहम्मद अब्बास मेसम अब्दुल्ला लतीफ़ और जुमला मोमिनीन व मोमिनात की रूह को इसात फरमाएं। सलवात भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुजुर्गान मुहतरम, बरादरान अजीज़, मताए मिल्लत इस्लामी, जैसा कि वक्त काफ़ी हो चुका है और वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए और हर बार की तरह इस बार भी कहना चाह रहे कि देखें, अभी ब्रादर ने मौलाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसलिए कि मौलाना तो नहीं मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जूतियों का सदका है कि जो शरफ हासिल हुआ है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, आपके दरमियान बहुत ज़्यादा देर तक मैं हायल नहीं रहूँगा, मगर जितनी देर भी गुफ्तगू रहेगी
ابھی آپ نے مرثیہ میں سماعت فرمایا، سوز خانے میں سماعت فرمایا، پورا کربلا کے اندر ہی سارا سب کچھ بیان کیا گیا. تو میں نے بھی رسول خدا کا ارشاد گرامی کہ ان للحسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تبردو ابدا، بے شک قتل حسین سے مومنین کے دل میں جو حرارت ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اب سوال اس بات کا ہے، امام حسین علیہ السلام کو یہ جو عظمت ملی ہے، جو یہ مرتبہ ملا ہے، اور دیکھیں اللہ جتنا سخت امتحان لیتا ہے اتنا ہی بہترین انعام عطا کرتا ہے. متوجہ رہیے گا عزیزان محترم، اللہ جتنا سخت امتحان لیتا ہے اتنا ہی بہترین انعام پیش کرتا ہے. ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو جو عطا کیا بس یوں ہی عطا کیا، نہیں، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر وہ کوالٹی تھی، وہ خصوصیت تھی جو اللہ نے عطا کیا. توجہ رہے عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کے اندر وہ خاصیت موجود تھی تب اللہ نے عطا کیا. ایسے ویسوں کو اللہ عطا نہیں کرتا. پتہ چلا خصوصیات اگر موجود ہیں تب اللہ عطا کرتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ علی نے خیبر کا باب اکھاڑا، اتنی طاقت اللہ ہمیں بھی دے دیتا، ہم بھی اکھاڑ دیتے. بھائی علی نے باب خیبر اکھاڑا، متوجہ رہیے گا، ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اتنی طاقت اگر اللہ ہمیں دے دیتا تو ہم بھی اکھاڑ دیتے. انصاف. اور مولا علی نے خود اپنے ہی دہن مبارک سے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ باب خیبر علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ اللہ کی طاقت سے اکھاڑا. علی نے خود اپنے دہن سے جملہ ارشاد فرمایا. اچھا اگر اللہ طاقت بھی دے دے، بھائی ذہن میں آ جائے گا کہ ہم بھی اکھاڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ. دیکھیں ہر چیز کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے. ایک مثال کے ذریعے بات واضح کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. لیٹسٹ دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے. دیکھیں اللہ ہر کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا کرتا. لیٹسٹ دور ہے موبائل کا. پہلے گزارش ہے کہ جن کا موبائل آن ہے وہ سائلنٹ کر لیں، اور مثال بھی موبائل ہی کے اوپر دے دیتا ہوں کہ آپ نے موبائل لیا چائنیز، بہترین موبائل آپ نے لیا، مگر اس کا ریم جو تھا مثلا 2 GB تھا. آپ نے موبائل لیا چائنیز، آپ دکاندار پہ گئے اور دکان والے کے پاس گئے، دکاندار سے کہا بھائی اس میں ایک سے ایک گیم آج کل آ رہے ہیں، ایک گیم ڈاؤن لوڈ کر دیجیے جس کا نام ہے PUBG. تو دکاندار نے کہا کہ جو آپ نے موبائل خریدا ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ PUBG کو انسٹال کر لیں. توجہ رکھیے گا مثال پر. پہلے تو وہ تیار نہیں ہو رہا تھا، کہا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ PUBG کو انسٹال کر لیں. کہا نہیں ہم کو اس میں انسٹال چاہیے PUBG. دیکھیں جب زیادہ ضدیں لگ جاتی ہیں تو دکاندار کو پیسہ چاہیے. اس نے پیسہ بنانے کے لیے لیا، ڈاؤن لوڈ تو کر دیا، ڈاؤن لوڈ ہوا، لیکن جیسے اس کو اوپن کیا، کھولا، پہلا ہی پیج کھلا، ہینگ کر گیا. اب مسئلہ سمجھ میں آیا. 39 دن تک جو ہینگ کرتے رہے، توجہ رہے ذرا محترم، 39 دن تک یہ ہینگ کرتے، ضد پہ ضد یہ کرتے رہے کہ ہم کو علم لینا ہے، ہم کو علم لینا ہے. اللہ ان کو صلاحیت دیتا ہی نہیں کہ جن کے اندر وہ کیپیسٹی، وہ صلاحیت برداشت کرنے کی قوت نہ ہو. اس لیے کہ جب کسی نے کہا کہ ایک سوئی کی نوک میں، ایک سوئی کی سوراخ سے کیا اونٹ گزارا جا سکتا ہے؟ اللہ تو کل کا مالک ہے، اللہ جو بھی چاہے، اس لیے کہ اللہ قادر ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ چاہے تو سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزار سکتا ہے، مگر اس سوئی میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جو اونٹ کو اپنے اندر سے گزار لے. بس عزیزان محترم مسئلہ یہی حل ہو گیا کہ 39 دن تک یہ لوگ ہینگ ہوتے رہے، یہ لوگ ہینگ ہوتے رہے، مگر جس کو جانا تھا کون گیا؟ غیر فرار گیا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا رہا وہ گیا میدان میں. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. ولایت علی بہت ضروری ہے. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف.
इन्ना लिल क़त्ल हुसैन पे हरारत क़ुलूब मोमिन ला तबरदु अबदा, बेशक क़त्ल हुसैन से मोमिन के दिल में जो हरारत है वो कभी ठंडी नहीं होगी। देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो असीम कारनामा पेश किया, जो अमली मकतब कायम किया, कहने को लोग कह सकते हैं, बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर अमल में लाना मुश्किल हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में, देखिए मसाइब से थोड़ा सा फजाइल निकालने की कोशिश करूंगा, आपकी तवज्जो हमारी तरफ रहे। जिस जाते गिरामी के खून का एक एक कतरा रायगा न हुआ उसे हुसैन कहते हैं। कि जिसके खून के हर कतरे और जिसके खून के हर कतरे ने करबला को अहमियत दी है उसे हुसैन कहते हैं। और यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अहमियत दी करबला को, ये अहमियत दुनिया एक आंसू का मुकाबला नहीं कर सकती। गम हुसैन में बहने वाले एक आंसू के कतरे का मुकाबला नहीं कर सकती। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला को अहमियत दी, जो खून हुसैन को अहमियत दी है, उसकी वजह क्या है कि इमाम ने इतनी बड़ी जो कुर्बानी पेश की, किसके लिए की? नाना के दीन को बचाने के लिए ना, कि नाने का दीन बच जाए, शरीयत बच जाए, हक बच जाए, रोज़ा बच जाए, नमाज बच जाए, तमाम अरकान शरीयत बच जाए। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपना सारा कुनबा राह खुदा में कुर्बान कर दिया। और ये भी हकीकत है कि करबला, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला की नादिर खुसूसियात ये है कि अगर करबला के मैदान में नफ्से मुतमइन्ना का मालिक हुसैन न होता तो कभी करबला बचो। और इसी को खूब जोश ने कहा कि फिक्र हकसोज यहां काश्त नहीं कर सकती, फिक्र हकसोज यहां काश्त नहीं कर सकती, करबला ताश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, करबला ताश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। करबला कहते ही उसे हैं जो जहां फिरौनियत पनप न पाए उसे करबला कहते हैं। जहां यजीदियत अपना सर न उठा सके उसे करबला कहते हैं। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला खार पे क्या आग पे चल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है। करबला 1 सदी की नहीं है, करबला 2 सदी की नहीं है, करबला हुकूमत से कोई कह दे करबला 1 सदी की नहीं है, क्यों नहीं है उसकी वजह बयान करते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई हुकूमत के निगह बानों से कह दे, है एक शेर, वो शेर जहन में नहीं आ रहा है कि करबला खार तो क्या आग पे भी चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है। और करबला यही अजीम वो जगह है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जब सारे असहाबो अंसार, मसाहिब ने यहीं से फजाइल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी असहाब थे, जितने भी उलमा ज़ाकिरीन से आपने सुना है कि 72 थे इमाम के साथ। सामने कितना लश्कर था? कम से कम 30,000। मगर कोई तारीख नहीं बताती कि असहाब हुसैन का कोई भी एक फर्द उधर गया हो। कोई भी तारीख ये नहीं बताती कि असहाब हुसैन का कोई भी एक फर्द उधर गया हो। इसलिए कि इनकी रूह इतनी कवी थी, इनकी रूह इतनी अजीम थी, इतनी ये रूह इनकी कवी थी, अजीम थी कि ये असहाब हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ के उधर नहीं गए। तो सबसे बड़ी दलील यही है शिकस्त के लिए कि जो अपने आका को छोड़कर यजीदियत की तरफ न जाए वो रूह कवी के मालिक होते हैं। ये हो गए असहाब। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ले लीजिए आप कि वो हुसैन, सारे असहाब जब शहीद हो गए, अब एक अकेले तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी हैं।
इंसाफ से बताएं आप, इमाम को पता है ना कि अभी कुछ देर में हमारा सारा कुनबा मार दिया जाएगा, हमारी बहनों के सर से चादरें छीन ली जाएंगी। इमाम को पता था ना, इमाम को तो मालूम था, लेकिन खुदा की कसम असर आशूर जितना खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज के सामने पेश किया है वो खुतबा सुनने लायक है, जबकि इमाम को पता था। लेकिन इमाम ने जब खिताब किया है फौज यजीद के सामने, किसी के अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि जो हुसैन ने असर आशूर पेश किया है वो समाअत फरमाए। आप क्या कहा इमाम ने? यही तो कहा कि क्या मैं नवासे रसूल नहीं हूं, क्या मैं फातिमा का लख्ते जिगर नहीं हूं? लेकिन उनके पेट हराम ग़िज़ाओं से भरे हुए थे। अल-आन इन्न दई यब्न दई कद रकस बैन स्नतैन सिल्लत व ज़िल्ला हैहात मिन ज़िल्ला, ये इमाम ने पेश किया। क्या मैं नवासे रसूल नहीं हूं? क्या मैं अली का लख्ते जिगर नहीं हूं? मेरी माँ की दूध की तासीर ये कह रही है हुसैन जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करना है। ये इमाम ने कहा। है कोई के अंदर इतनी जुर्रत जो एक अकेला हो? ए हुसैन, ये हिम्मत आपके अंदर आई कहां से? ये जज्बा आपके अंदर आया कहां से? ये वलवला आपके अंदर आया कहां से? ये जज्बा आपके अंदर आया कहां से? हुसैन आवाज देंगे कि जो भी इंसान इताअत खुदाबंदी में अपने सर को तस्लीम कर ले और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में, सिर्फ राह खुदा में अपने अहले वयाल को कुर्बान कर दे, उसके अंदर अल्लाह ही ताकत आ जाती है। ए हुसैन, ये ताकत मिली कहां से आपको? जब हुसैन ने ये पेश किया कि अला निन्न दई यब्न दई कब रकज़ बैन स्नतैन सिल्लत व ज़िल्ला हैहात मिन ज़िल्ला हैहात मिन ज़िल्ला, ये बहुत बड़ा जुमला था फौज यजीद के सामने इमाम का कि हैहात मिन ज़िल्ला या बल्ला है ज़ालिका लना रसूलहू वल मोमिनीना व हुजूर तहरत व जुदूद ताबत। ये इमाम ने जब पेश किया उम्र साथ चिल्ला उठा, कहा तुम क्या देख रहे हो? ये बनी हाशिम के घराने का है, ये अली के घराने का है, चुप न हो, ये बनी हाशिम के घराने का है। असाधारण बात कहता हूँ, अपने अजीज की कुछ आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। ये आंखों में आंसू आना, आंखों में नमी पैदा होना, ये मार्फत हुसैन में आंखों में आंसू आ जाना, ये बंदगी की दलील है। ये मजलिस की मेराज हो रही है। जब इमाम ने सारा खुतबा पेश कर दिया, उम्र साथ चिल्ला उठा कि तुम क्या देख रहे हो? ये अली के घराने के हैं। खुदा की कसम, जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा इरशाद फरमाया, उम्र साथ जब चिल्ला उठा, जब उम्र साथ चीख कर रह गया, उसको पता ये चला कि हमारी फौज में किसी के कान पर कुछ असर नहीं हो रहा है। इमाम ने फिर एक तायराना निगाह दौड़ाई और कहा, सुनो, तुम्हारे पेट हराम ग़िज़ाओं से भर चुके हैं, तुमको नहीं मालूम कि मैं नवासे रसूल हूं। इमाम कहते गए, असर का न होना ये उम्र साथ का चुप कराना इस बात की दलील है कि उम्र साथ को पता था कि इमाम की गुफ्तगू हमारी फौज पर उनकी रूहों को मुनक़लिब कर देगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम को उम्र साथ को ये पता था, इसलिए कि जब इमाम, और देखिए ये तो तलवार पे फतेह थी इमाम को ना, एक अकेले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यही तो कहा था कि तुम हमारे जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। मुतवज्जो रहिए, तवज्जो रखिएगा। तुम हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हो, मगर हमारे रूह को शमशीर ज़िल्लत तले नहीं ला सकते। इमाम ने कहा था, तुम हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मगर हमारी रूह को नहीं मार सकते। यही तो कहा गया है कि इंसान मरता है, शख्स मरता है, शख्सियत नहीं मरती, किरदार नहीं मरता। ये तो हो गया, इमाम हुसैन इस्लाम ने खुतबा पेश किया, तलवार पे फतह मिली, और इमाम ने मंतकी लिहाज से भी, मंतकी फलसफे से भी, मंतकी एतबार से भी इमाम को जीत हासिल हुई। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मंतकी लिहाज से भी, मंतकी एतबार से भी इमाम को जीत हासिल हुई। वो कैसे? आखिरी मंजिल है अज़ीज़ान मोहतरम।
جب امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تبن لکم ایتها الجماع وطرحن، تف ہو تم پر، خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کس حالت میں ہیں؟ اصحاب و انصار شہید ہو گئے ہیں، ایک اکیلا حسین باقی، اور ایسے میں حسین کو جو قوت ہے، جو قوت ملی، تبن لکم ایتها الجماع وطرحن، تف ہے تم پر، کاہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں علی مرتضیٰ کی آغوش میں پلا بڑھا ہوں، لیکن ان کے دماغ پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ منطقی جو امام نے منطق کے لحاظ سے جو جیت حاصل کی وہ سماعت فرمائی۔ امام نے ارشاد فرمایا ان جمیع مطلعت علیہ الشمس فی المشارق والمغارب، امام نے جب ارشاد فرمایا ان جمیع مطلعت علیہ الشمس فی المشارق والمغارب وسہلہا وجبریہا وجبلیہا، کہ جہاں جہاں سورج زوفشانی کرتا ہے، جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، جہاں جہاں چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ خشکی ہو، چاہے وہ دریا، کہیں جہاں جہاں بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے، جسے اللہ کا عرفان ہے، جو اپنے سر کو بارگاہ خدا میں جھکا دیتا ہے، اس حسین نے یہی تو کہا تھا کہ کاسے الزلال، کہ پوری دنیا حسین کے سامنے کاسائے کی طرح ہے، کاسے الزلال۔ الا حر، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، الا حر یدو ہاذہ لمازۃ لہا، دیکھیے لمازہ کسے کہتے ہیں؟ لمازہ جو انسان کے دانت میں گوشت کا ایک ریزہ پھنس جاتا ہے اسے لمازہ کہتے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، امام نے یہ ارشاد فرمایا نا الا حر یدو ہاذہ بیت یدو ہاذہ لمازۃ لأہلہا۔ امام لمازہ کی مثال سمجھا دی۔ لمازہ اسے کہتے ہیں جو انسان کے دانت میں ایک ریزہ ہوتا ہے، جو پھنس جاتا ہے انسان کھانے کے بعد، اسے لمازہ کہتے ہیں۔ اب شاید آپ کا ذہن چلا گیا ہو، امام حسین علیہ السلام یہ لمازہ کہہ کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں، یہ لمازہ کہہ کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ لمازہ کہہ کے حسین یہ لمازہ کہہ کے کہنا کیا چاہتے؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو یزید کی حکومت، یزید کے کارکندے، یہ یزیدی فوج ہماری نظر میں ویسے ہی ہے جیسے انسان کے دانت میں گوشت کا ریزہ پھنسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ چیز ہے، کتنی متنفس چیز ہے، بدبو آتی ہے نا، اگر انسان کھانا کا گوشت کا ایک ریزہ اس کے دانت میں پھنس جائے کتنی خراب چیز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو، یزیدی فوج کو، جو نگاہ امامت میں تھا وہ یہی کہ یہ یزیدی فوج، یہ یزید کے غلام، یہ یزید کا اقتدار حسین کی نظر میں ویسے ہی ہے جیسے انسان کے دانت میں پھنسا ہوا گوشت کا ایک ریزہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ کربلا میں امام کا خون بہا، ظاہر ہے اصحاب حسین کا خون بہا۔ یہاں سے صرف ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد مصائب کی منزل لے رہا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو عملی مکتب کربلا میں قائم کیا، تو امام حسین علیہ السلام کے اندر وہ کون سی خصوصیات تھی؟ توحید، عدل، ایمان، آخرت پہ ایمان، اور امام کے اندر استقامت، صبر، حق کو حق کہنے کا، باطل کو باطل کہنے کی جو جرأت تھی وہ امام میں تھی۔ یہ ساری خصوصیات امام کے اندر تھی۔
ساری خصوصیات امام کے اندر تھی. تو حق خون بہا کربلا میں، اصحاب کا بھی بہا، امام کا بھی بہا، حق ہے. جو خون امام کا کربلا کی خاک پر بہا ہے، وہ خاک شفا بنی نا، وہ خاک شفا بنی نا. یہ جملے کو یوں پلٹ دوں کہ ظالمین امام کو قتل کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ شریعت محمدی کو ہم بدل دیں گے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ سامنے وہ حسین ہے کہ جس نے اپنا پورا وجود اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اب اللہ کا بھی حق بنتا ہے نا. اب میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا سخت امتحان اللہ لیتا ہے بندے سے، اتنا ہی بہترین انعام دیتا ہے. بہترین انعام کیا ہے؟ یہ قرآن دازی سے کربلا کوئی نہ کوئی ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو جائے گا. لیکن یہ گزارش کرتا چلو جس کا بھی نام آئے ہمارا آئے، ان میں سے کسی کا بھی آئے، ایک گزارش آپ سے یہ رہے گی کہ جب کربلا جائیے گا، جب روضہ حبیب ابن مظاہر پہ جائیے گا، تو ہمارا بھی نام ان کے دفتر میں لکھوا دیجئے گا، تاکہ ہم بھی کربلا کی زیارت. دیکھیے زیارت کے معنی ہے دیکھنا. ہر انسان کی خواہش ہے خدا بحق محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت سے مشرف فرما، زیارت جلد سے جلد مشرف فرما. اور جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اور جو پرچم اسلام کو بلند کر رہے ہیں اللہ تو ان کی سرفرازی عطا فرما. یہی گزارش جو بھی جائے گا کربلا مولا حبیب ابن مظاہر کے دفتر میں ہمارا نام ضرور لکھو. اور یہ بھی ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، جیسے یہاں سے جائیے گا ویسے نہ واپس آئیے گا. بات اشارے میں ہے، بہت بڑی بات ہے، کہیے تو اس کی ہم وضاحت کر دیں. یہاں سے جیسے جائیے گا ویسے واپس نہ آئیے گا، اس لیے کہ جب یہاں سے بے کمال ہو کے جانا تو وہاں سے کمال حسین لے کر آنا، اپنے اندر توحید حسینی کو لے کر آنا، اپنے اندر اپنے روح کے اندر جذبہ حسینی کو لے کر آنا، اپنے روح کے اندر حسن حسین کو لے کر آنا. یہاں سے جیسے جائیے گا ویسے نہ آئیے گا، بدل کے آئیے گا. خون سے زکات نہیں نکال رہے تھے، کربلا سے واپس آنا تو نکالیے گا ضرور، اس لیے کہ اپنے کو بدلنا ہے. اور حسین کہتے ہی اسے ہے جو فکروں کو منقلب کر دے، جو روحوں میں انقلاب برپا کر دے. اس لیے کہ حسین نام ہے اس ذات گرامی کا کہ جو جسموں پہ نہیں بلکہ روحوں پر حکومت کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. دیکھیں بات سے بات گزر رہی ہے، آپ کے ذہن پر گرا نہ گزرے. تو کربلا میں خون بہا، اصحاب حسین کا بہا، امام کا بہا. جملے کو پلٹ دوں، یہ کربلا میں خون نہیں بہ رہا تھا بلکہ یزیدیت کے اقتدار کی شہرت کٹ رہی تھی. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. تو کربلا کو عزت حسین نے دی، کربلا کو عزم حسین نے دی. کربلا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا نکلتے وقت مدینے سے کہ نانا تیرا حسین. دیکھیں یہ ماہ ذوالحجہ ہے، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. غدیر میں رسول مولا علی کو لے کے جا رہے ہیں، مینا میں ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، مباہلے میں رسول پنجتن کو لے کے جا رہے ہیں. حسین علیہ السلام اپنا قافلہ لے کے کربلا کو جا رہے ہیں. کربلا سے ہم کو درس لینا چاہیے، کربلا سے ہم کو سیکھنا چاہیے. کیا سیکھنا چاہیے؟ اپنے اندر وہ توحید حسینی پیدا کرے. ہم روتے کیوں ہیں؟ یہ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ فرش ازائے امام حسین علیہ السلام کیوں بچھاتے؟ تاکہ ہمارے اندر بھی توحید حسینی کی کچھ جھلک پیدا ہو جائے، عزم حسینی کی کچھ ہمارے روح کو، ہمارے دل میں جھلک پیدا ہو جائے، تھوڑا ذوفشا ہو جائے ہمارا دل. بس سزادار ہو. یہی اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. جس نے اپنے آنکھوں سے ظلم کو دیکھا ہو وہ ظلم کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے. ایک بات کہہ کے جیسے تو اور آگے بڑھنا چاہوں گا. اگر کسی کا خدا نخواستہ خدا سب کو سلامت رکھے، سب کے سر پر ان کے ماں باپ کا سایہ قائم رکھے. جن کے والدین گزر گئے اللہ ان کے قبروں پر
रहमत वासिया नज़ुल फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा, अल्लाह उन्हें सेहत दे। अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और कोई एक दोस्त मौजूद हो और देखे और कुछ लोग अपने कानों से सुने, तो एक दूसरे से बयान करेगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, उनके साथ हादसा कैसे पेश आया। सबसे बेहतरीन वही बताएगा कि जिसने अपनी आंखों से देखा है कि गिरा कैसे था, एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुसीबत में कैसे मुब्तला हुआ। एक चश्मदीद अज़ादार मोहम्मद बाकर, यही रोने के लिए काफी है। चश्मदीद करबला में कितने साल के मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम? 3 साल का बच्चा। 3 साल के बच्चे मोहम्मद बाकर ने अपनी आंखों से पूरे करबला को देखा। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से जब किसी ने पूछा कि मौला, हमने सुना है कि जब हुसैन कत्ल कर दिए गए तो हुसैन का घोड़ा कह क्या रहा था, अजरुकुमुल्लाह। बस चंद जुमले सुने और मजलिस तमाम है। चश्मदीद अज़ादार है मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, करबला में 3 महीने की, अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा। कहा कि जब इमाम के घोड़े का नाम महमूद था, कहा कि मेरे जद यानी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के दादा थे, कहा कि मेरे जद जब शहीद हो गए तो मेरे जद के घोड़े ने जहां इमाम का खून बहा था, अपने रुखसार को खून हुसैन में तर किया। तर करने के बाद मेरे जद अमजद से वो घोड़ा कह रहा था, आका थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, हमारी पुश्त पर सवार हो जाए, मैं आपको बड़ी दूर लेकर चला जाऊंगा। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जानवरों का इतना ख्याल था इमाम को। आपने सुना है, पूरी दुनिया में कहीं सुना है आपने? घर जला देते हैं, इंसान को मार दिया जाता है, लेकिन लाशों पर घोड़े दौड़ाना, लाशों को पामाल करना, ये कहीं ना सुना होगा। जनाजा भी आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन कोई भी जनाजा जब जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। कितने जुल्म हुए हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, इतने मजालिम ढाए गए हैं। इमाम मोहम्मद बाकर चश्मदीद अज़ादार अपने जद्दे अमजद की मुसीबतों को बयान कर रहा है। बयान करते करते इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं कि जब घोड़ा आया तो यही कहता हुआ मक्तल की तरफ, यही कहता हुआ खैमे की तरफ बढ़ रहा था, जुल्म हुआ, वाह हो उस उम्मत पर जिसने अपने नबी के नवासी को भी मार दिया, लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। कहा जब वो घोड़ा करीब, जब घोड़ा खैमे में आ गया, 4 साल की बच्ची जनाब सकीना आई। कितना प्यार था बेटी को अपने बाप से, कितनी मोहब्बत थी बेटी को अपने बाप से। बेटी बढ़ी, बाप का घोड़ा आगे पकड़ ली। कहा जवाब सिर्फ इतना बता दे, वक्त ज़बह मेरे बाबा को पानी मिला था कि प्यासा मार डाला गया। अजरुकुमुल्लाह, वक्त ज़बह मेरे बाबा को पानी मिला था कि प्यासा मार डाला गया। बीबी सकीना कहती है कि तेरी ढली हुई ज़ीर बताती है मेरा बाबा प्यासा मारा गया। तेरी ढली हुई ज़ीर बताती है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया। तेरे ऊपर ये जितने तीर लगे हैं वो तीर बताते हैं मेरे बाबा को प्यासा मार डाला गया। अज़ादार इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बयान करते रहे। यही तो वजह थी कि जब इमाम मोहम्मद बाकर 7 ज़ुल्हिज्जा को उनकी शहादत की तारीख है। इमाम मोहम्मद बाकर अपने बेटे, आखिरी मंजिल है ज़ादार मजलिस तमाम है, इमाम मोहम्मद बाकर वसाइल शिया में लिखते हैं कि जब भी मेरे जद्द अमजद के गम में मसाइब में जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हो तो अल्लाह, जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे तो दुआ मांगिएगा, दुआ मुस्तजाब होती है। इमाम मोहम्मद बाकर कहते जन्नत में खास मकाम अता करेगा अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाकर अपने बेटे जाफर सादिक से कहते हैं,
کہا بیٹا صادق جب ہمارا آخری وقت آ جائے گا، جب ہمارا آخری وقت آ جائے، کچھ وصیتیں بیان کر رہے تھے، کہا کہ ہمارا جب آخری وقت آ جائے گا مجھے جب تم دفن کر دینا تو اتنا کرنا کہ مینا میں مجلس برپا کرنا، اور جب مینا میں مجلس حسین برپا کرنا تو ہمارے جد امجد کی مظلومیت کو بیان کرنا۔ کون سے دیکھیے کچھ لحظات ایسے ہیں جو امام محمد باقر بھولا نہیں سکتے۔ کہا کہ سب سے بڑا لحظہ وہ تھا ہمارے لیے غم کا، سب سے بڑا شاک وہ تھا کہ جب میرا بابا دربار یزید میں پہنچے، میرے جد امجد یہ کہہ دینا کیا کم ہے عزادارو، ایک رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ محمد باقر چشمدید گواہ ہیں، چشمدید عزادار ہیں۔ کہا کہ وہ باقر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ پھپھیوں کے سر سے کیسی چادر اتر رہی تھی، وہ گندا عزادار، اس لیے کہ بچہ جو بھی دیکھتا ہے ظلم ہوتے ہوئے اس کے دل میں نقش ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نقش ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا کرب تب کاری ہوا مولا امام محمد باقر کے دل پہ۔ کہتے کہ جب دربار یزید میں میں اور ہم اور ہمارا بابا بیٹھا ہوا تھا، میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، جب میرا بابا اٹھنا چاہتا تھا تو ساری تازیاں میں مارتا تھا، اور سب سے بڑا درد ہمارے لیے وہ درد طاری ہوا کہ جب میرے جد امجد کے دندانے مبارک سے رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مسبب الاسباب ہے، وعلا ہے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، بانیان مجلس، حاضرین فرش مجلس کے دل میں جو بھی نیک اور شرعی حاجات اللہ انہیں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پوری دنیا میں جہاں بھی محبان اہل بیت علیہ السلام ہے ان کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے موسیٰ ابن جعفر کا، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج جناب اصغر علیہ السلام کا، جو بھی حضرات کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق، اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، انہیں کربلا مولا کی زیارت سے مشرف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نست و نابود کر دے، مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ جنت البقیع کی روزے کی تعمیر کے اسباب غیب سے فراہم فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، قاتلون صدیقہ طاہرہ، قاتلون امام حسین علیہ السلام پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمارے آخری حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تاجیل ہو، تاکہ ان کے امان و انصار میں شمار ہو سکے۔ آپ راز گزارش ہے مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، علماء فقہا اور جو بھی شہید ہوں، سب کی ارواح کو ایثار فرما۔